محمد بن قاسم کی تاریخ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جو اسلامی تاریخ کے اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کی اور بھارت کے شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کی داخلہ کی راہ کھولی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے اموی نواسے اقبال کے ساتھ سوگوا کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی اور وہ تنخواہ کے طالب علم میں شامل تھے۔ ان کی قوت و طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں اپنے لشکر کا سربراہ بنا لیا، تو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنایا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دہراج کا حکومت کر رہا تھا اور سندھ کی راجدھانی تاجروں کے ممالک تھی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عظیم جذبے اور علم و عقل کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھیمی ترتیبات کے ساتھ آگاہی دینے اور محلی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور کھچڑ میں راجہ دہراج کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی راہ دینے کا حکم دیا اور انیائیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد ملتوں کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے رہنماؤں سے مشورے لیتے اور تشکیلات بناتے رہتے تاکہ ان کے درمیان مسائل کا حل ممکن ہو۔ انہوں نے مختلف مذاہب مل کر سندھ کی ترتیب و تنظیم میں مدد فراہم کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے دوران بہت سی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ان کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ سن 1937 کو امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی روایت کو زندہ رکھا اور وہ ایک معتبر مثال بن گئے کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کر کے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے اور اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد رکھا جاتا ہے۔